اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا المدثر، اے چادر اڑنے والے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، قم فانذر، اٹھیے پھر لوگوں کو عذاب الہی کا ڈر سنائیے، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب ہی کی بڑائی بیان کیجیے، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑے پاک ہی رکھیے، وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور بتوں سے دور رہیے، وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرُ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور زیادہ لینے کی نیت سے کسی پر احسان نہ کیجیے، اور اپنے رب کے لیے ہی صبر کیجیے۔ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ، پھر جب سور پھونکا جائے گا تو وہ دن بڑا سخت دن ہوگا، کافروں پر آسان نہ ہوگا۔ ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا، اس بدبخت ولید بن مغیرہ کو مجھ پر چھوڑ دیں جسے میں نے اکیلا پیدا کیا اور اسے وسیع مال دیا۔ وبنین شہودا ومہدت له تمہیدا ثم یطمع ان ازید، اور اس کے سامنے حاضر رہنے والے 10 بیٹے عطا کیے اور میں نے اسے بہت کچھ مہیا کیا، پھر وہ ناشکری کے باوجود یہ طمع کرتا ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں۔ کلا انہ کان لآیاتنا عنیدا سأرہقہ صعودا انہ فکر وقدر فقتل کیف قدر، ہرگز نہیں، بے شک وہ تو ہماری آیتوں سے دشمنی رکھتا ہے، عن قریب میں اسے آگ کے پہاڑ صعود پر چڑھاؤں گا۔ بے شک اس نے قرآن کے بارے میں بہت غلط سوچا اور اپنے دل میں ایک بات ٹھہرائی کہ یہ قرآن جادو ہے، تو لعنت ہو اس پر، اس نے کیسی بری بات ٹھہرائی۔ ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم ادبر واستکبر، پھر لعنت ہو اس پر، اس نے کیسی بری بات ٹھہرائی، پھر اس نے نظر اٹھا کر دیکھا، پھر اس نے تیوری چڑھائی اور منہ بگاڑا، پھر اس نے حق سے پیٹھ پھیری اور تکبر کیا۔ فقال ان هذا الا سحر یؤثر ان هذا الا قول البشر، پھر بولا یہ قرآن تو وہی جادو ہے جو پہلے لوگوں سے چلا آ رہا ہے، یہ تو آدمی کا ہی کلام ہے۔ سأصلیہ سقر وما ادراک ما سقر لا تبقی ولا تذر لواحة للبشر علیہا 19، عن قریب میں اسے دوزخ میں دھساؤں گا، اور تم نے کیا جانا دوزخ کیا ہے، نہ کسی کو باقی رکھے اور نہ کچھ چھوڑے، آدمی کی کھال اتار لینے والی ہے، اس پر 19 فرشتے نگہبان مقرر ہیں۔ وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکة وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین كفروا لیستيقن الذین اوتوا الكتاب ويزداد الذین آمنوا ایمانا
ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر۔ اور ہم نے دوزخ کے نگہبان فرشتے ہی مقرر کیے، اور ہم نے ان کی یہ گنتی کافروں کی آزمائش کے لیے ہی مقرر کی، تاکہ اہل کتاب یعنی یہودی اپنی کتاب توریت میں مذکورہ تعداد لکھی ہوئی دیکھ کر نبی آخر الزماں کی رسالت کا یقین کر لیں، اور ایمان والوں کا ایمان بڑھے، اور اہل کتاب اور مسلمان شک نہ کریں، اور تاکہ جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے وہ اور کافر کہیں کہ اس عجیب بات کو بیان کرنے سے اللہ کی کیا مراد ہے۔ اللہ اسی طرح جسے چاہتا ہے گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے، اور آپ کے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور وہ تو آدمی کے لیے نصیحت ہی ہے۔